السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ؟ آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے جس پہ ہم نے جاننا ہے کہ ارسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان کیوں بولا تھا۔ کہ پیچھے والی کلاس میں آپ کو اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے لازمی پوچھیں۔ نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ۔ مشہور یونانی مفکر وبائے سیاسیات ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ وہ بغیر افراد یا معاشرے کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے دوسرے افراد کا محتاج ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی رشتوں اور تعلقات سے منسلک ہے۔ جب یہی رشتے اور تعلقات منظم ہو جاتے ہیں تو معاشرے کو جنم دیتے ہیں، اور جب معاشرہ منظم ہوتا ہے تو ریاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ریاست کے اندر ہر شہری کا ایک خاص مقام اور کردار ہوتا ہے۔ جب ہم اس کردار کا کسی علم کے تحت مطالعہ کرتے ہیں تو یہی علم علم شہریت کہلاتا ہے۔ مختصراً علم شہریت شہری زندگی اور اس سے متعلق مسائل کا علم ہے۔ جی، اب ہر لائن کو ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مشہور یونانی مفکر وبائے سیاسیات، یہ کون تھے؟ یہ ایک فلسفی تھے جنہوں نے گریک کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اور پولیٹیکل سائنس سے انہوں نے کہا کہ مین از بائی نیچر آ سوشل ہیومن، ٹھیک ہے، مین از بائی نیچر آ سوشل اینیمل، انسان فطرت سے ہی انسانی حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان تنہا نہیں جی سکتا، اسے تعلقات، رشتے اور دوسروں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ایک بچہ اسکول میں دوستی ڈھونڈتا ہے یا محلے کے لوگ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ معاشرتی حیوان ہونے کی ہی علامت ہے۔ وہ بغیر افراد یا معاشرے کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ انسان کی بنیادی تقاضے ہی یہی ہیں، جیسے اسے محبت چاہیے ہوتی ہے، اسے مدد، تحفظ، یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے جو کہ تنہا پورا نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ انسان کو تحفظ بھی دیتا ہے، اسے سہارا بھی دیتا ہے اور اس کی پہچان بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے دوسرے افراد کا محتاج ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم اپنے کپڑے خود نہیں بناتے، ہم درزی سے سلواتے ہیں یا ہم دکان سے کپڑے لے کے آتے ہیں۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں تعلیم چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ انسان کا ہر نظام، چاہے وہ غذا ہے، تعلیم ہے، روزگار ہے، قانون ہے، یہ دوسرے مکمل کرتے ہیں، دوسروں کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں ایک سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں کہ نان جو ہے، وہ نان کھانا ہو، باہر سے روٹی منگوانی ہو تو کون؟ نان بھائی روٹی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سبزیاں کھانی ہوں، ہمیں فروٹس کھانے ہوں تو ہمیں کسان کی ضرورت پڑتی ہے، کسان کھیتی کرتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی رشتوں اور تعلقات سے منسلک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ زندگی صرف جسمانی وجود کی نہیں ہے بلکہ رشتوں کے احساس سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں ماں چاہیے، ہمیں باپ چاہیے، ہمیں دوست چاہیے، ہمیں ہمسائے چاہیے، ہمیں استاد چاہیے، ہمیں ہر وہ رشتہ چاہیے جو اس دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا احساس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ایک روحانی سرمایہ ہے۔ محلے میں جیسے ہم آتے جاتے سب کو سلام کرتے ہیں، یہ رواج ہے نا کہ ہم نے کسی بڑے کو ملنا ہے، چھوٹے کو ملنا ہے تو سب کو سلام کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ شادی بیاہ پہ ہم لوگ جاتے ہیں، کسی کا دکھ درد ہو ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب تعلقات کی نشانی ہے۔ تعلق ہیں تو ہم کسی سے ملتے جلتے ہیں نا۔
اچھا جی، جب یہ سارے تعلقات، سب سے پہلے بات یاد رکھنی ہے، پہلے ایک فرد ہوتا ہے. فرد کیسے بنتا ہے؟ خاندان سے. ٹھیک ہے، پہلے فرد ہے، فرد سے خاندان، خاندان سے معاشرہ. معاشرہ کیسے بنا؟ یہ تعلقات سے. ٹھیک ہے، اور جب یہ معاشرہ اچھے طریقے سے چلتا ہے، اس میں عدل و انصاف ہوتا ہے، اس میں قانون بھی چلتا ہے، تو پھر وہ ریاست بن جاتی ہے. اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ فرد سے خاندان، خاندان سے معاشرہ، اور معاشرے سے ریاست بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، جب یہی رشتے اور تعلقات منظم ہو جاتے ہیں تو معاشرے کو جنم دیتے ہیں. منظم کیسے ہوتے ہیں؟ تنظیم کا مطلب کیا ہے؟ منظم ہونا، تنظیم ہونا یعنی اصولوں کے مطابق، رولز کے مطابق، قوانین کے مطابق ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے رشتوں کو نبھانا. ٹھیک ہے، بغیر نظم و ضبط کے، بغیر کسی بھی اصول کے صرف ہجوم ہوتا ہے، نہ کوئی عدل ہوتا ہے اور نہ کوئی عزت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر محلے میں سب لوگ صفائی رکھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور ضابطے میں رہیں، رولز ہوں سب کے، اصول ہوں سب کے، ٹھیک ہے، تو وہ محلہ کیا بن جائے گا؟ آپ کا معاشرہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور جب معاشرہ منظم ہوتا ہے تو ریاست کی شکل اختیار کر لیتی ہے. جب معاشرہ ادارے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ادارہ بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حکومت جیسے عدالت، جیسے پولیس ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے، تب وہ ریاست بن جاتی ہے. جیسے پاکستان ایک ریاست ہے جہاں شہری، قانون، فوج، عدالت، یہ سارے ادارے ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں. اپنے طریقے سے کوئی بھی نہیں چلتا، سب کو ایک سسٹم کے تحت چلایا جاتا ہے، پھر ہی جو ہے کوئی بھی معاشرہ، ادارہ یا ریاست جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر پاتی ہے. ریاست کے اندر ہر شہری کا ایک خاص مقام اور کردار ہوتا ہے. اخلاقی اور قانونی پہلو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی ہر شہری صرف رہنے والا نہیں ہے، صرف شہر میں رہنے والے کو صرف شہری نہیں کہہ سکتے ہم، بلکہ جب وہ اپنی خدمت پیش کرتا ہے، جب اس کو حفاظت ملتی ہے، جب وہ کسی فیصلے میں شریک ہو سکتا ہے، تو پھر وہ شہری کہلاتا ہے. اسے ووٹ دینے کا بولا جائے، اس کو ووٹ کا حق دیا جائے اور وہ اپنا فرض ادا کرے ووٹ دے کر، وہ قانون کا احترام کرے، وہ ٹیکسز کو ادا کرے، اپنی رسپانسبلٹیز کو پوری کرے، تو پھر وہ اپنا کردار ادا کر پائے گا. اچھا جی، یہ ساری چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، جو بھی میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، جب ہم اس کو ایک علم کے مطابق، ایک نالج کے مطابق، ٹھیک ہے، ایک انفارمیشن کے مطابق، علم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، کہ جب ہم اس کو کسی علم کے تحت مطالعہ کرتے ہیں تو یہی علم شہریت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں کو اگر آپ مطالعہ کر رہے ہو نا، نالج لے رہے ہو، تو اس نالج کو آپ علم شہریت بول دیں. ٹھیک ہے، وہ علم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سوکس ہمیں وہ علم سکھاتا ہے کہ شہری کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ہم اچھا شہری بن کیسے سکتے ہیں. اور جب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں سوکس کو، تو سوکس ہمیں بتاتا ہے کہ عدالت ہے، اسمبلی ہے، آئین ہے، شہری آزادی ہے، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے. ویسے تو ہم اپنی زندگی کو خود گزار رہے ہیں، لیکن دیکھیں کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس علم کیا بولیں گے؟ علم شہریت بولیں گے. ٹھیک ہے، اور علم شہریت کیا ہے؟ اب ہم اس کو اگر مختصر بیان کریں تو علم شہریت شہری زندگی اور اس سے متعلق مسائل کا علم ہے. آپ اگر شہر میں رہ رہے ہیں اور اس میں جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں، نالج لیتے ہیں، تو اس علم کو کہتے ہیں علم شہریت. ٹھیک ہے، اور اس کا اگر میں چھوٹا سا خلاصہ آپ کو کر کے بتاؤں تو یہ ہے کہ وہ علم ہے جو زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہوا، چاہے وہ معاشرتی ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، ماضی ہے، حال ہے یا مستقبل ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی بات جو رہ گئی ہو، جو میں نے نہ کی ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.